اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد بھول جانے کی عادت نہیں ہے۔ دیکھیے جو بھولنا ہے کہ جیسے ابھی معین اختر صاحب کا انتقال ہوا تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو لوگ بھول گئے، اور اب نہ ٹی وی پر ان کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اخبار میں، نہ کہیں۔ تو بھول جانے کی عادت نہیں ہے۔ ایک مصطفیٰ قریشی صاحب کی جو دوست ہیں، جو زیادہ تر مولا جٹ کا رول ادا کرتے رہے، سلطان رائی صاحب، وہ دنیا سے پردہ کر گئے اور لوگ ان کو بھی بھول گئے۔ پھر اسی طرح حکیم سعید ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سوشل سروسز اور ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں بڑا کام کیا۔ ہمدرد دواخانہ ان کا ہی ہے، اور ان کو شہید کیا، لوگ ان کو بھی بھول گئے۔ اور پھر کہتے کیا ہیں کہ بھول جانے کی عادت نہیں ہے۔ بھولنے کی عادت دیکھیں کیسے کہ خواتین اٹھ کے کچن سے فریج تک جاتی ہیں تو وہاں جا کے دروازہ کھول کے سوچتی ہے کہ میں کیا لینے آئی تھی۔ تو ابھی تو بھول جانے کی عادت نہیں ہے۔ جو پروفیشنلسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وی آر دی پروفیشنل ایکسپرٹس، وہ جب نیچے گاڑی میں بیٹھتے ہیں جا کے تو پھر ہارن بجاتے ہیں میرا موبائل دے دینا۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ پروفیشنلز ایسے بھی ہیں کہ وہ سارا دن پھر بغیر موبائل کے گزارا کرتے ہیں، چونکہ انہیں یاد اس وقت آتی ہے جب وہ لاہور پہنچ چکے ہوتے ہیں اور سفر پنڈی سے شروع ہوا ہوتا ہے۔ جب ان کی کوئی کال نہیں آتی، بڑا عرصہ کافی ٹائم گزر جاتا ہے، تو پھر انہیں یاد آتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے دیٹ از مسنگ۔ تو ابھی تو بھول جانے کی عادت نہیں ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں نہ بھلانا، کبھی کبھی آنا، اور یہ ملنا ملانا، یہ وقت کی نزاکت کے مطابق چلنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ جو ڈائری کا آنا تھا دنیا کے اندر کہ ڈائریز لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، تو چونکہ سب کو ایک طرح کی سہولتیں نہیں ملتی، تو گوروں نے اپنے کام کو مینیج کرنے کے لیے، یعنی ہاؤ دے وینٹ ٹو دی مون، چاند پہ کیسے پہنچے، تو انہوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا، اور ہم نے صرف اپنے آپ کو ڈی مورلائز کیا۔ تو اسٹل دیر از اے ٹائم کہ آپ اپنے آپ کو پروفیشنل ایکسپرٹ بنانا چاہتے ہیں تو آج کل تو موبائل میں آپ یو کین ریممبر آل دا تھنگس، کہ آپ سب لکھ لیں گے تو موبائل ہی آپ کو یاد کرائے گا۔ اور جتنی ٹیکنالوجی سائنس آئی ہے تو ہم اس پہ ڈپینڈ کرنے لگے۔ پہلے ساری کیلکولیشنز جو تھی وہ دماغ کے ذریعے سے ہوتی تھی، اب سب کیلکولیٹرز، اور کیلکولیٹرز بھی اب ہیو نو ویلیو ٹوڈے۔ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کو ویلکم، اور بھول جانے کی عادت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، ہم ضرور یاد کرائیں گے کہ ایک جہاز تھا جو گلگت گیا تھا کچھ پاکستانی مسافروں کو لے کر، وہ آج تک اس جہاز کا پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ گیا کدھر۔ برف میں گھس گیا، گلیشیئر میں چلا گیا، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے پاکستان کی ساری فورسز نے اپنی کوشش کی ہوگی، باہر کی دنیا کی، امریکہ جیسے ملک بھی ناکام ہو کر آج تک یہ کوئی زیادہ پرانی بات بھی نہیں بتا رہا آپ کو، چونکہ آپ کو بھول جانے کی عادت نہیں ہے۔ اور دیکھیں کیا ان کے رشتہ داروں پہ کیا گزری ہوگی، ان کے بہن بھائیوں پہ کیا گزری ہوگی، جو کریوز تھے، پائلٹس تھے، جہاز پورے کا پورا غائب ہے، کوئی پتہ نہیں وہ گیا کدھر، آج تک نہیں پتہ لگا۔ ابھی تو بھول جانے کی عادت نہیں ہے، تو اپنا دھیان رکھیے۔ اور یہ جو بیماری ہے اسے نسیان کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ تو جو لوگ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو کبھی نہ کبھی یہ بیماری ضرور لگتی ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اکثر بھول جاتا ہوں۔ اور لوگ جیسے پیسے لے کے بھول جاتے ہیں کہ کسی سے قرضہ لیا اور ان کو دینا بھول گئے، جیسے بجلی کا بل ہے وہ جمع کرانا بھول گئے، اسکول کی فیس ہے وہ دینا بھول گئے، اور بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگوانا ہے وہ بھول گئے۔ تو یو کین رائٹ ڈاؤن آن دا ڈائری۔ اب تو بہت سمپل ہے کہ آپ کاغذ پہ لکھ کے جیب میں رکھ لیں کہ کل کے کام میں نے کیا کرنے ہیں، تو پھر بھول جانے کی عادت کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ تو ہوپ فلی کہ آپ اب اس بات سے، یہ جتنے بھی فنکار اس دنیا سے چلے گئے، دیکھے میڈیا جو ہے وہ ایک حد تک یاد رکھتا ہے انسان کو جب تک زندہ رہتا ہے، اور معین اختر کے وہ ساری زندگی آپ کو ہنساتے رہے، ہمیں ہنساتے رہے، آپ وہ دنیا سے چلے گئے،
اور اس طرح جتنے ہنسانے والے لوگ تھے اور زندگی بنانے والے لوگ تھے وہ چلے گئے، اور دیکھیں جانا تو سب نے ہے، سونر اور لیٹر ایوری باڈی ول ہیو ٹو ڈائی، اور ہم بھی مر گئے، ہم تو آپ کی اداؤں پہ مر گئے، یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ تو اب یہ جو پیار کی محبت کی فضا ہے یہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں قائم کریں گے۔ دیکھیں ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندوزی بھی کی ہوگی، لیکن انہیں یاد نہیں رہے گا کہ ابھی پچھلے ہی یعنی رمضان شریف کے تھوڑے ہی دن پہلے جو بارش آئی تو وہ لوگوں کے تہخانوں میں یعنی بیسمنٹس میں گھس گئی اور 4-5 فٹ پانی آ گیا اور ان کا بہت نقصان ہوا۔ اور یہ ایک علاقے میں نہیں، بے شمار علاقوں میں ایسا ہوا کہ پانی نے اپنا رول ادا کیا، اپنا کرتب دکھایا اور اپنا کام دکھا کر، اور جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہے، وہ ایسا نشان چھوڑ کے بھی جاتا ہے کہ وہ ساری عمر پھر یاد بھی رہتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اور پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے بھولنے کی عادت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو بھولنا اور بھلانا ہے اس سے آپ نے نکلنا ہے اور سورہ یاسین شریف کو یاد کرنا ہے۔ دیکھیں ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو 3 سال 2 سال اور 4 سال کی ایج میں جو باتیں یاد کراتی ہیں وہ سدا یاد رہتی ہیں، اور باقی جتنے سبق اس نے پڑھے ہوتے ہیں یا تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ سبق بدلتے رہتے ہیں اور اپنی نیچر چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن ماں کا بتایا ہوا سبق جو ہے یہ قیامت تک نہیں بھولتا، اور بعض اوقات یہ قیامت کے بعد بھی یاد آتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتے رہنا، یہ دل کے اندر کرنا، ہونٹ بھی نہ ہلیں، دشمن کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر یہ ذکر کرتا ہے تو وہ پھر کوئی نہ کوئی اور حل نکال لے گا، اور سب سے بڑا دشمن ماں بتاتی ہے کہ یہ شیطان ہے، شیطان کو اگر پتہ لگ جائے کہ یہ کوئی مسلمان ہے اور پھر مومن ہے یا یہ سیدھے رستے پہ جا رہا ہے تو وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ تو اس لیے اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرنا ہے کہ ساتھ والے کو اگر کوئی بیٹھا ہے تو اسے بھی احساس نہ ہو کہ آپ ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ یہ ماں اپنے بچے کو بتا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹے ہر وقت بھولنا نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے، لیکن یہ جو بچہ ہے یہ جوں بڑا ہوتا ہے اس کے پاس اتنے سبق آتے جاتے ہیں، یہ بھولتا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک ادا بڑی پیاری ہے کہ جب یہ کبھی پھنستا ہے یعنی کسی بھی مقام پر کسی بھی موڑ پہ جب اسے مشکل آتی ہے تو یہ اپنی ماں کو تصور میں یاد کرتا ہے، چونکہ اب ماں ہے نہیں، ہر وقت ماں ساتھ نہیں رہتی، لیکن یہ تصور میں ماں کو یاد کرتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کی غیبی مدد اس بچے کو آ جاتی ہے۔ اور یہ بچہ جو ہے یہ اگر کاش یہ پڑھتا رہتا ماں کی بات کو، تو جو ماں نے اسے بتایا تھا کہ بیٹے یہ اگر آپ پڑھو گے تو اس سے روزی میں برکت رہے گی، کاروبار میں ترقی رہے گی، گھر میں خوشحالی رہے گی، تمہیں صحت ملی رہے گی، اور تم جس جگہ پیر رکھو گے وہاں خیر ہوگا۔ اور لیکن یہ بچہ چلو اس مقام پر تو ہے کہ اسے بھولنے کی عادت نہیں ہے، جب یہ کہیں پھنستا ہے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ تو ان باتوں سے آپ کیا سبق سیکھتے ہو اور ماں کی بات کو کتنا یاد رکھتے ہو؟ ماں کو ساتھ رکھو اور ماں کی بات کو ساتھ رکھو گے تو سدا انشاءاللہ ترقی کرو گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جھوٹ، فراڈ، ہیرا پھیری سے بچنے کے جتنے طریقے اختیار کر لیجئے گا اور وقت کے ساتھ مقابلہ کیجئے، چیلنجز کو قبول کیجئے اور لوگوں کو بلیم کرنے کی بجائے یا کلیم کرنے کی بجائے عجز و انکساری، ادب و احترام سیکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔